جسمانی زبان یعنی باڈی لینگویج فزیکل بیہیویئر میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے نان وربل لینگویج کی ایک قسم ہے، جس میں ہم لفظوں کے بجائے اپنے رویے سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان رویوں میں چہرے کے تاثرات، باڈی پوسچرز، آنکھوں کی حرکت اور چھونا شامل ہے۔ باڈی لینگویج بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ انسانی جسم مختلف صورتحال میں مختلف طریقے سے لاشعوری یعنی انکانشیس موشنز پرفارم کرتا ہے۔ کبھی کبھی باڈی لینگویج اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگلا انسان کیا محسوس کر رہا ہے۔ مثلاً اگر کوئی رو رہا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپسیٹ ہے، لیکن بعض اوقات باڈی لینگویج کے انڈیکیٹرز اتنے واضح نہیں ہوتے کہ ہم جان سکیں کہ اگلا انسان کیا محسوس کر رہا ہے یا پھر کیا کرنے جا رہا ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان آپ کو دیکھے بغیر آپ کا مذاق اڑا رہا ہو تو آپ فوراً اس کو جج کر کے روک نہیں سکتے۔ باڈی لینگویج کسی انسان کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے۔ باڈی لینگویج کو پڑھنا اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو نہ صرف آپ کسی انسان کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں بلکہ اپنی ذات میں بھی موجود خامیاں دور کر سکتے ہیں۔ لیکن باڈی لینگویج کو سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہی کیوں ہے؟ اٹ میکس اور فرسٹ امپریشن بیٹر۔ اس آرٹ کو سیکھنے سے ہمارا فرسٹ امپریشن اچھا ہو جاتا ہے۔ اس سے کسی دوسرے کی نظر میں ہماری چھاپ اچھی پڑتی ہے۔ ہماری پازیٹیو باڈی لینگویج ہمیں یہ ثابت کرنے میں مدد دیتی ہے کہ ہم مخلص، قابل قدر اور بھروسے کے لائق انسان ہیں۔ اٹ امپرووز پبلک اسپیکنگ۔ باڈی لینگویج سے آپ اپنی گھبراہٹ کو چھپا کر پر اعتماد انداز میں اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھ سکتے ہیں اور ان کی ساری توجہ اپنی طرف مرکوز کر سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کی ساری آڈینس آپ کے ساتھ ہولڈ کر کے رہے گی۔ اٹ ہیلپ یو ان جاب انٹرویو جیسی دباؤ والی صورتحال میں اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہیں۔ باڈی لینگویج آپ کو کارزمیٹک، ریلیکس اور انٹرسٹڈ ظاہر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے آپ انٹرویو لینے والے کے ساتھ کم وقت میں تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باڈی لینگویج کو سیکھنے اور سمجھنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات پر زیادہ فوکس کریں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم کسی دوسرے کی باڈی لینگویج کو پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، فیشل ایکسپریشن۔ انسان اس قدر قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے اگلے انسان کو اپنا مکمل پیغام پہنچا دیتا ہے۔ ایک مسکراہٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اجازت دینا یا پھر کسی چیز پر خوش ہونا۔ اسی طرح کسی کو غصے سے گھورنا اجازت نہ دینے اور ناخوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں ہمارے چہرے کے تاثرات کسی ایک خاص صورتحال کے متعلق ہمارے سارے جذبات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ چہرے کے تاثرات ہمارے جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، مایوس ہیں، تھک چکے ہیں یا کسی چیز کی خواہش کر رہے ہیں یا پھر بہت ہی زیادہ پرجوش ہیں۔ انسان کے چہرے کے تاثرات ہمیں اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ وہ انسان قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر وہ جھوٹ بولے گا تو اپنے الفاظ مکمل ادا نہیں کرے گا یا پھر ہڑبڑاہٹ میں جلدی بولے گا۔ جھوٹ بولتے وقت آپ کی نظر سے نظر نہیں ملائے گا۔ اسی طرح کچھ اور فیشل ایکسپریشن کے انڈیکیٹرز ہیں جن کو ہم ون بائی ون یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسمائل از آفن۔ ایک مسکراہٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے ایگری ہیں یا آپ خوش ہیں۔ فرون یا اسکول اکثر غصے یا ڈس اپروول کو ظاہر کرتا ہے۔ اوپر اٹھی ہوئی آئی برو سرپرائز یا کسی چیز پر شک کرنے کو ظاہر کرتی ہے۔ فارورڈ برو کنفیوژن، پریشانی یا کنسنٹریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ وائڈ آئی اسٹرے جو ہے چونک جانے یا ڈر کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹائٹ لپڈ ایکسپریشن ڈس اپروول کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی ایکسپریشن ہیں جن کو آپ خود سے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہینڈ جیسچرز۔ کسی سے بات کرتے وقت اس بات کا مکمل دھیان رکھیں کہ آپ اس کے ہاتھوں کو نوٹ کر رہے ہوں، یا ان کی بات اور ہاتھ کے اشارے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں یا ان کے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مختلف ملکوں اور مختلف کلچر میں ہاتھ کے اشاروں کا مطلب مختلف ہوتا ہے۔ ایک جگہ کسی ایک خاص اشارے کو مثبت طور پر لیا جاتا ہے اور دوسری تہذیب میں اس کو نیگیٹو لیا جاتا ہے۔ مثلاً امریکہ میں کسی انسان کی طرف ہاتھ کی ہتھیلی کرنے سے مراد ہوتا ہے کہ رک جاؤ، لیکن برے صغیر میں اس کو گالی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ کے کچھ اشارے اور ان کا مطلب یوں ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف ہاتھ ہلائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان آپ کو سلام کہہ رہا ہے یا پھر الوداع کہہ رہا ہوگا۔ تھمز اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے انسان کی بات کے ساتھ اتفاق کرنا یا اسے کسی چیز کی اجازت دینا۔ تھمز ڈاؤن اس کا الٹ ہے، مطلب کہ آپ کسی کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے یا کسی چیز کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ دائرہ بنانے کے لیے اپنے انگوٹھے اور انڈیکس فنگر کو جوڑنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں یا اچھا بول رہے ہیں۔ اس طرح اور بھی بہت سارے ہینڈ جیسچر ہیں جن کے متعلق آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، بلنکنگ۔ پلک جھپکنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن آپ اس بات پہ بھی غور کیا کریں کہ کوئی انسان کم یا زیادہ پلک تو نہیں جھپک رہا۔
جب لوگ بے سکون اور کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو تیزی سے جھپکتے ہیں۔ بے ترتیب انداز میں آنکھوں کو جھپکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی آنکھوں کی حرکت کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے یا پھر کچھ چھپا رہا ہے۔ نمبر 4، the arms and legs۔ ہاتھ اور ٹانگیں بھی پیغام پہنچانے کا نان وربل طریقہ ہے۔ ہاتھوں کو کراس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفینسو ہیں۔ اپنی ٹانگوں کو کسی سے دور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی باڈی لینگویج دھیان سے دیکھ رہے ہوں تو اس کے پیروں اور ہاتھوں کی موومنٹ پر خاص نظر رکھیں۔ آرمز کراسڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر راضی نہ ہونا۔ ہینڈز آن ہپس کا مطلب پر اعتماد ہونا یا غصہ کرنا۔ لیننگ فارورڈ سے مراد کسی چیز میں دلچسپی لینا یا توجہ دینا۔ فچٹنگ کا مطلب نروس ہونا یا بے صبری دکھانا۔ ہینڈز ان پاکٹس یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنے پرسکون ہیں۔ اسٹینڈنگ ود فیٹ اپارٹ پر اعتمادی یعنی کانفیڈنس کی علامت ہے۔ سٹنگ ود لیگز کراسڈ کا مطلب ہے ریلیکس اور پرسکون ہونا۔ پوائنٹنگ فیٹ ٹورڈ سم ون یعنی کسی کے متعلق بھی دلچسپی ظاہر کرنا۔ شیکنگ لیگز بے صبری اور نروسنس کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 5، باڈی پوسچرز۔ یہ کسی انسان کے اٹھنے بیٹھنے اور لیٹنے کے دوران اپنے جسم کو کیسے لے کر چلنا اور سنبھالنا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی انسان اس صورتحال میں کیسا نظر آتا ہے، یا وہ کھلے بازوں کے ساتھ کھڑا ہے یا وہ کسی دوسرے انسان کی طرف جھکا ہوا ہے۔ یہ باڈی پوسچر شعوری اور غیر شعوری دونوں ہو سکتے ہیں اور یہ کسی انسان کے جذبات، انٹینشنز اور کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں یوں ہیں: اسٹینڈنگ اپ رائٹ ود شولڈرز بیک، یہ کسی کے پر اعتماد نظر آنے کو ظاہر کرتا ہے۔ سلاچنگ یا ہنچنگ کسی انسان میں اعتماد کی کمی اور انسیکیورٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیننگ فارورڈ اینڈ مینٹیننگ آئی کانٹیکٹ کسی کا آپ کی بات میں انٹرسٹ یا انگیجمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ سٹنگ ود لیگ کراس یہ ریلیکس اور کمفرٹیبل ایٹیٹیوڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسٹینڈنگ فیٹ فرملی پلانٹڈ سینس آف اتھارٹی یا پاور کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 6، آئی کانٹیکٹ۔ آنکھیں ہماری روح کے لیے کھڑکی کا کام کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان دوسرے انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن زیادہ دیر تک آئی کانٹیکٹ کسی دوسرے انسان کو انکمفرٹیبل فیل کروا سکتا ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کسی کو زیادہ دیر تک دیکھتے ہوئے ڈرا رہے ہیں۔ کسی جاب میں انٹرویور کے ساتھ آئی کانٹیکٹ برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں۔ پریزنٹیشن میں آئی کانٹیکٹ کو مینٹین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آڈینس کو اپنے ساتھ انگیج کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈیفرنٹ کلچرز میں آئی کانٹیکٹ کے لیے مختلف رسم و رواج ہوتے ہیں۔ اسی جگہ آئی کانٹیکٹ کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنا اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس کا الٹ ہوتا ہے۔ کسی تہذیب میں اپنے سے بڑوں کو نظریں ملا کر دیکھنا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ کچھ کلچرز میں نظریں چرا کر بات کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 7، ہیڈ موومنٹ۔ سر ہلانا ہمیں کسی دوسرے کی بات سننے کے صبر کو بتاتا ہے۔ اگر وہ بڑے آرام سے سر ہلا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو سننا چاہ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ بولتے رہیں، لیکن اگر وہ تیزی سے سر ہلا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کو ختم کر کے خود بولنا چاہتا ہے یا آپ سے بات چیت بند کرنا چاہتا ہے۔ نوڈنگ دا ہیڈ اپ اینڈ ڈاؤن ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ شیکنگ دا ہیڈ فرام سائڈ ٹو سائڈ ڈس ایگریمنٹ اور کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹلٹنگ دا ہیڈ ٹو ون سائڈ کیوریوسٹی اور انٹرسٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیننگ فارورڈ اور ٹلٹنگ دا ہیڈ فارورڈ اٹینٹیونیس اور انگیجمنٹ کو بتاتا ہے۔ لیننگ بیک لیک آف انٹرسٹ اور کانفیڈنس کو بتاتا ہے۔ روٹیٹنگ ہیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ کسی انسان کی باڈی لینگویج کو سمجھنے کے لیے یہ چند پوائنٹ ہیں جن کو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ کیسے آپ کسی دوسرے کی باڈی لینگویج کو پہچان سکتے ہیں اور اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی یاد کر زیادہ دیر تک اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو رائٹ سائڈ والی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ 80-20 رول کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ رول کسی کو امیر بنانے میں مدد کرتا ہے تو لیفٹ سائڈ والی ویڈیو پر کلک کریں، اور ہمارے اس طرح کے کنٹینٹ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لرننگ کا یہ عمل جاری رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ Persist best solution in a short time. See you into the next video.